السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لائک سبسکرائب شیئر سب کچھ ہو رہا ہے۔ کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے رائے کا پتہ لگتا ہے۔ پڑھتا ہوں، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جواب نہیں دے پاتا، تو بہت شکریہ۔ آتے ہیں جناب موجودہ صورتحال جو دنیا کی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، جس میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایران اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں۔ دیکھیں، ابھی 3 دن ہوئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے، لیکن پہلا دن جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا اٹیک مارا ہے اسرائیل نے، اور ایسا لگا کہ ایران کو بالکل ہی لمبا ڈال دیا۔ لیکن ایران کے اندر ڈیفینیٹلی جب ایسے صورتحال تھی تو وہ بھی اپنے طور پہ تیاری کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا۔ اور جو فوجی سسٹم ہوتا ہے یا حکومتی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے جو ایران میں موجود ہے، اور بار بار انہوں نے دیکھا کہ ہماری قیادت کو ہٹ کیا جاتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو تیاری ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ ایران نے فوری طور پہ جو ہے نا تبدیلیاں کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے جو میسج تھا وہ دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایران بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ مسئلہ ایٹمی ہتھیاروں کا نہیں ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ وحشت کا۔ ایران اگر اس وقت میں سرنڈر کر دے یا جو کچھ مرضی ہو، ایران کی جو حالت ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ غزہ سے بھی بری ہوگی۔ کیوں کہ جو دوسری طرف جو مینٹل اپروچ ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں، ان کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، یہ خوراک کھا جاتے ہیں، ان کو مارنا، ان کو تکلیف پہنچانا، اس میں یہ ہمارا حق ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ آپ کو صدیوں سے نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، ان کو دبا کے کیوں رکھا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کہہ لیں کہ 100 سال بھی نہیں ہوئے کہ انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ دنیا کے معاشی جو حالات ہیں اس کے اندر آپ اپنا ایک وزن انہوں نے بنا لیا۔ ادروائز تو یہ ضرور ہے کہ بار بار یہ طاقت میں آئے ہیں، لیکن جب بھی طاقت میں آئے ہیں، جب بھی انہوں نے ایسی صورتحال بنائی ہے، تو یہی سب کچھ کیا ہے جو آج کر رہے ہیں، یا یہ جس سوچ کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ ایران اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا غزہ کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، فلسطین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کو جو ہے نا جکڑا ہوا ہے، پوری دنیا کی حکومتوں کو، عوام کو نہیں۔ عوام تو بیچارے خود جو ہے نا اس بیماری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا، اور جو ہاتھ ہو گیا ہوا ہے وہ جب سمجھ میں آئے گا تو وقت نکل چکا ہوگا۔ تو اصل جو آپ دیکھ لیں کہ ایران کو جو اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدد ملنا شروع ہوئی ہے، کہ رات میں یہ حملہ کرتے ہیں اور تل ابیب اور مختلف جگہوں پہ یہ میزائلز پھینکتے ہیں، ان میں سے مور دین 90% جو ہے نا راستے میں روک لی جاتے ہیں، اس کا ملبہ ہی گرتا ہے، لیکن 10% جو ہے نا وہ ہٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی آپ کہہ لیں کہ 2-4% ہی، یعنی کہ اگر وہ 100 میزائل داغتے ہیں یا 80 میزائل داغتے ہیں تو ان میں سے کوئی 2-4 گرتے ہیں، ادر اور کچھ جو ٹھیک ٹھکانے پہ لگتے ہیں وہ 1-2 ہی ہوتے ہیں، ادروائز جو ہے نا روک لی جاتے ہیں۔ لیکن کیا جو صورتحال چلی ہوئی ہے، جو ملبہ بھی گر رہا ہے، کیا وہ افورڈیبل ہے اسرائیل کے لیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ اور کیا جو ایران کے پاس جو سپلائی ہے ان میزائلز کی اور ان کے بھیجنے کی جو تعداد ہے، کیا وہ اسی طریقے سے جاری رہے گی؟ کیا اسرائیل کے یہ جو ایئر اٹیکس ہیں کیا وہ اسی طرح سے جاری رہیں گے؟ کیا یہ جو اب ایک دم سے 1-2 دن کے ہی ٹیکنیکل سپورٹ ان کو ملنا شروع ہوئی ہے، ان کو یعنی کہ آپ خاص بہتری دیکھیں گے، کیا یہ 2-3 دن کے تجربوں کی وجہ سے یہ انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ بہتر کیا ہے، یا ان کو باہر سے کچھ معلومات ملنا شروع ہوئی ہیں؟ کیا انٹیلیجنس ملنا شروع ہوئی ہے؟ یعنی کہ جیسے سیٹلائٹس ہیں امریکہ کی ہیں نا، وہ ساری رپورٹ جو ہے نا اسرائیل کو موجود ہے، ہر ایک طریقے سے موجود ہے۔ بذات خود بس یہ ہے کہ اپنا ڈائریکٹ جو ان کا سسٹم ہے وہ نہیں آیا ہوا، بیک پر تو موجود ہیں، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، امریکہ بھی ہے۔ کیا یہ ایران کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، میں کوئی تقریباً 3-4 ماہ پہلے جب یہ باتیں ہو رہی تھی، شروع عروج پر تھی، تو میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا
کہ جو اطلاعات ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں، پاکستان کی طرف سے تو نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے میکسیمم مشورے دیے جا سکتے ہیں اس طرح کے کا، لیکن کیا اکوپڈ کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، کیا ان کے پاس جو ابھی تک سسٹمز پہنچے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں یا وہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، یہ قبل از وقت ہے بات کرنا. کیونکہ اسرائیل نے جس طرح کا اٹیک مارا، جس طریقے سے پوری کمان ختم کی ہے، اور لیکن پھر ان ڈیفینیٹلی 10 دفعہ ختم کرے وہ نہیں بن جائے گی کمان، وہ ہوتی اس طریقے کے ساتھ ہی ہے. تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اس جنگ کے اندر کوئی دوسرا ملک بھی شامل ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، کون اعلان کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ یہ کہے کہ جی لو ہمارا بھی ایک بندہ وہاں پہ گھوم پھر رہا تھا، وہ جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا لہٰذا ہم آ گئے ہیں. تو نہیں، وہ اس سے پہلے جو ہے نا سب کو اعتماد میں لے گا. اعتماد میں لینا یوں ضروری ہے کہ یہ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ایک جنگ ہو رہی ہے، اس گراؤنڈ پہ کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے، وہ بھی اپنا سکور سیٹل کر سکتا ہے. اور اگر مڈل ایسٹ کے اندر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو دنیا بہت بڑے کرائسس میں آ جائے گی. یہاں پہ صرف آئل کا نہیں ہے، یہاں پہ وے جو ہے نا انوالو ہو جائے گا. کون آ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جو اس وقت میں بالکل تنہا رہ کے اور چلنا سیکھ گیا ہے، اس لیے کہ اس کو گھیر کے افغانستان میں مارا. کس طریقے سے مارا، اس کے فتی فتی کر دی، ان کی ریاستیں من گئیں، ان کے اندر کا سسٹم ختم ہو گیا. وہ سکور نہیں سیٹل کرنا چاہتا. اگر ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو نہ امریکہ کا گراؤنڈ ہوگا نہ کسی اور کا گراؤنڈ ہوگا. پھر اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا حساب کتاب کچھ اور برابر ہوگا. وہ انفورڈیبل ہے پوری دنیا کے لیے اس وقت میں. جو اگر آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک یوکرائن کی وجہ سے گیس کی جو کرائسس یورپ میں یورپینز کو فیس کرنے پڑے ہیں نا، وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان. لیکن ڈیفینیٹلی یہ سسٹم ہے، اس کو چلا رہے ہیں، بہتر کر پا رہے ہیں. اگر یہی چیز جو ہے نا دوسری جانب سے ہوئی، یعنی کہ آئل کی جانب سے ہوئی، تو دنیا کی کتنی انڈسٹری ہے جو کہ بند کرنی پڑ جائے گی، جو کہ چل ہی صرف اس سسٹم کی وجہ سے رہی ہے. اور وہ انڈسٹری بند ہوگی تو پھر ایک معاشی حالات خراب ہوں گے، اور جو لائف سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ لائف سٹینڈرڈ جو ہے نا کون کمپرومائز کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. اور جنگیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں فرسٹ سیکنڈ جو ورلڈ وار تھی وہ اور طرح کی تھی، فرسٹ بالکل اور طرح کی تھی، سیکنڈ کسی اور طرح کی تھی. اب یہ جو تھرڈ، یہ جو سر پہ کھڑی ہوئی ہے نا، اس میں ٹیکنالوجی کا جو استعمال، جو اصل ٹیکنالوجی کا استعمال ہے نا، وہ نہیں ہوا. جس طریقے سے 5-6 گنا چھوٹی طاقت پاکستان اور انڈیا کو بالکل لٹا کے رکھ دیا تھا. یہ بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ بات ہوتی ہے کہ بالکل گراؤنڈ اور اس کو مفلوج کر دینے کے بعد چھوڑ دینا انڈیا کو. کیونکہ اگر انڈیا کو تباہی پھیر دیتے تو اس وقت میں صورتحال ہی کچھ اور ہوتی، پاکستان خود ایک بہت بڑے کرائسس میں آ چکا ہوتا. تو ہاں یہ بات انڈیا مانے یا نہ مانے گے، وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی مینٹل اپروچ کچھ اور طرح کی ہے. سیم اسی طرح کی جو ہے نا مینٹل اپروچ یہ یہاں پہ اسرائیلینز کی ہے. ایک ہی چیز ہے، اکھنڈ بھارت، مہا بھارت، اور وہ ادھر جو ہے نا گریٹر اسرائیل. ایک ہی سوچ ہے. اور اپنی حرکتیں کیا ہیں، کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب ایک نیا ایک لگا ہوا ہے. باقی یہ بات ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا فیک ویڈیوز اور اس طرح کی چل رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ شیئر ہو رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی خواہشات جو ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اے آئی بنی ہوئی یا پرانی نئی جوڑ جڑا کے تو ایسی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نا یہ بہت مواد فراہم کرتی ہیں. بہرحال اجتناب کریں تو اچھی بات ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.